کس نے کہا کہ اللہ باتوں کا جواب نہیں دیتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہم سے دور ہے؟ کس نے کہا کہ وہ دعائیں پوری نہیں کرتا؟ وہ پاک ذات، اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہیں دے گا، تم مانگ کر تو دیکھو۔ وہ آسمان کا نور ہے جو رات کے پچھلے پہر ساتویں آسمان تک آتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا جسے میں دوں، کوئی ہے مجھ سے محبت کرنے والا تاکہ میں اس سے محبت کروں، کوئی ہے جس کے میں غم مٹا سکوں۔ جب تم اللہ کو جاننے کی، اسے ڈھونڈنے کی تمنا کرتے ہو نا، تو اللہ تمہارا دل سکون ڈھونڈنے میں لگا دیتا ہے۔ جب سجدے میں جانماز پر ماتھا ٹکتا ہے تو آنکھیں بند کیے دل سے آواز آتی ہے، سبحان رب العلیٰ۔ جب تمہیں اللہ کو کھوجنے کا راستہ نہیں ملتا، تب اللہ خود تمہارے سامنے آتا ہے، یقین بن کے، دل کا سکون بن کے، تاریکی میں معجزہ بن کے، اور زندگی میں غوث خزاں بن کر۔ جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور جواب دیتے ہیں۔ اللہ کی مدد ایسے طریقوں اور اتنے خوبصورت انداز سے ہم تک آتی ہے کہ اگر ہم غور کریں تو حیران ہو جائیں، جیسے کوئی کوٹس یا کوئی لائن یا کوئی آیت یا کوئی موٹیویشنل ویڈیو سنتے ہی دل بدل جاتا ہے۔ وہ ایک مایوسی کا خیال دل سے غائب ہو جاتا ہے، ایک بے معنی سی چیز بھی کیسے ہمارے دل پر اثر کر جاتی ہے کہ پتہ نہیں چلتا۔ یہ اللہ کا جواب اور مدد ہی تو ہوتی ہے، کیونکہ کچھ بھی بلا وجہ ہم تک نہیں آتا، کچھ باتوں کے پیچھے اللہ کی مصلحت اور مدد بھی ہوتی ہے۔ اپنے والوں کے لیے ہی تو اللہ کن فرماتا ہے۔ تمہارے لاکھ آنسوؤں سے بھی کوئی نہ مانے اور وہ تمہارے ایک قطرے سے ہی مان جائے تو کیا کرو گے؟ تمہارے لاکھ بتانے کے بعد بھی کوئی نہ سمجھے اور تمہارے بنا کچھ کہے وہ سب سمجھ جائے تو کیا کرو گے؟ ابھی مشکلوں کو دیکھ کر لگے گا کہ دعا نہ جانے کہاں اٹک گئی ہے، دعا پوری نہیں ہو رہی۔ یعقوب کی دعا بھی تو سالوں بعد پوری ہوئی تھی، مگر ہوئی ضرور تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے ان کی دعا نہ سنی ہو یا انسنی کر دی ہو، اللہ نے سب سنا تھا، مگر جواب دینے کے لیے یعقوب علیہ السلام کا صبر دیکھا تھا۔ تمہاری دعا بھی ابھی ناممکن لگے گی، مگر بعد میں معجزوں کو دیکھ کر لگے گا کہ وہ تو کہنے سے پہلے ہی سن لی گئی تھی۔ اللہ تمہارے معاملات وہاں سے حل کر دے گا جہاں سے تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ زندگی بس امتحان ہے، ایسا امتحان جہاں خوشیاں بھی ہے اور غم بھی ہے، جہاں یقین بھی ہے اور خوف بھی ہے۔ تمہیں لگتا ہے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، مگر تم نہیں جانتے کہ جو ہو رہا ہے وہی بہتر ہے۔ تم غلطی کر سکتے ہو، مگر جو تمہیں یہاں لایا ہے وہ تمام غلطیوں سے پاک ہے۔ اگر اس نے تم سے بہت کچھ لیا ہے تو بہت کچھ ایسا بھی دے گا جس کے تم قابل بھی نہیں تھے۔ وہ تمہیں ایسی مشکل گھڑی میں جہاں تمہیں سب کچھ ناممکن نظر آتا ہے لاتا ہی اس لیے ہے تاکہ تم جان سکو کہ سب کچھ نصیب یا وقت نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں بس دعاؤں کی محتاج ہوتی ہے، بس پھر فرق نہیں پڑتا کہ دنیا رکاوٹ بنے یا پھر مقدر۔ جب دعا مخلص دل سے نکلتی ہے تو یا دعا اس کے حق میں قبول کر لی جاتی ہے یا اس دل کو صبر دے دیا جاتا ہے۔ تمہارا یقین ہی تمہیں زندہ رکھتا ہے، اور جب ساری امیدیں اللہ سے وابستہ کر لی جائیں تو ہار جانے کا ڈر کیسا؟ جو جنگ اللہ کے ساتھ مل کر لڑی جاتی ہے اس میں شکست کبھی نہیں ہوتی۔ جس کا کوئی خیال نہیں کرتا اس کا خیال اللہ رکھتا ہے، اور اس کی آغوش سے بہترین اور محفوظ جگہ تو کوئی بھی نہیں۔ زندگی کو اپنے مطابق بنانے کی کوشش کرنے والے احمق ہوتے ہیں۔ تم اللہ کے مطابق جینا سیکھ جاؤ، پھر وہ تمہارے مطابق زندگی کو بنا دے گا۔ جو دنیا اپنے آپ میں ہی بکھری ہوئی ہے تمہیں کیسے سمیٹے گی؟ تو تم اس کی طرف لوٹاؤ جو ایسے سمیٹ لیتا ہے کہ پھر کوئی تمہیں توڑ نہیں سکتا۔ بس وہی ایک تمہارا ہے تو تم بھی اس کے بن جاؤ، جگ تمہارا بن جائے گا۔ زندگی ابھی بھی باقی ہے، راہیں نکلیں گی اور بہت سے نئے دروازے بھی کھلیں گے، منزلیں بھی ملیں گی اور معجزے بھی ہوں گے۔
داستانیں بھی مکمل ہوں گی اور دعائیں بھی قبول کر لی جائیں گی۔ تمہیں وہ سب ملے گا جس کے ملنے کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمہارا اتنا طویل سفر طے کر کے یہاں تک آنا اور صبر کرنا کچھ بھی بے مقصد نہیں ہے۔ تمہیں اس کا صلہ ضرور ملے گا اور یوں ملے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔